بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اسلامیات فرسٹ ایئر اس کے MCQs پڑھیں گے۔ بک میں جتنے بھی MCQs ہیں وہ بھی، اور کچھ اس کے علاوہ جو پیپروں میں آ سکتے ہیں، تقریباً 143 MCQs جو ہیں نا آج ہم پڑھیں گے۔ کوشش تو یہ ہوگی کہ 8 سے لے کر 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک غور سے سنیں۔ اس کے علاوہ چینل کو اگر سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو سب سے پہلے یہی کام کریں، سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے ویڈیو کو سنیے گا، اور ویڈیو کے بعد جو ہے اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ لفظ قرآن کے معنی ہیں پڑھنا، لفظ قرآن کے معنی ہیں پڑھنا۔ اس کے بعد نمبر 2، الفرقان، فرق کرنے والی، الفرقان فرق کرنے والی۔ وہی کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا، اشارہ کرنا۔ قرآن مجید کی وہی کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ 4 بیان کی گئی ہیں۔ وہی کا جو ذکر ہے سورہ شورى میں، سورہ شورى۔ اس کے بعد وہی تحریر کرنے والے جو صحابہ ہیں انہیں کاتبین وحی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پہلا نسخہ موجود تھا ان سے پہلے، وہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد مصحف عثمانی، مصحف عثمانی کی جو تعداد تھی وہ 7۔ بقرہ، بقرہ کے معنی ہیں گائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے مطابق قرآن مجید پرہیزگار ہے، ہدایت، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ نمبر 12 میں ان لوگوں کے کانوں اور دلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، کافروں کے۔ نمبر 13، ظاہر سے ایک اور باطن سے دوسری صورت رکھنے کو نفاق کہا جاتا ہے، نفاق۔ منافقین نے ہدایت کے بدلے خریدا گمراہی کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 کے مطابق یہ لوگ اندھے، بہرے، گونگے کہے گئے ہیں، منافق۔ منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مومنین کو، دونوں کو۔ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو بھی، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جہنم کا ایندھن ہوں گے پتھر اور انسان، وقودها الناس والحجارہ۔ جنت میں رہنے کی جو مدت ہے وہ ہمیشہ ہے۔ قرآن مجید کی صورت جیسی صورت پیش کرنے کا جو چیلنج ہے وہ کافروں کو دیا گیا تھا، کافروں کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں نقصان والا جو کہا گیا ہے وہ وعدہ توڑنے والوں کو، وعدہ توڑنے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا جو حکم تھا وہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو روکا گیا تھا ایک درخت کے قریب جانے سے۔ سورہ انفال جو ہے وہ نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر۔ غزوہ بدر میں مومنین کی مدد کے لیے وعدہ جو کیا گیا تھا 1000 فرشتوں کا، 1000 فرشتوں کا۔ سورہ انفال سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ شر الدواب، شر الدواب
جانور میں سب سے زیادہ برا، جانور میں سب سے زیادہ برے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لما یحییکم، اس سے مراد جو ہے زندگی ہے، زندگی جس نے تمہیں حیات بخشی۔ فتنہ، فتنہ جو ہے آزمائش، فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ تقوی، اختیار کرنے سے تمیز حاصل ہوتی ہے، تمیز۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے، شہید کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ کس موقع پر کیا تھا؟ ہجرت مدینہ کے وقت۔ مشرکین نے جو دعا مانگی تھی کہ پتھر کی آسمان سے بار برسا، پتھر برسا۔ یوم الفرقان، یوم الفرقان غزوہ بدر کا دن۔ الرقب، اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ، ابو سفیان کا قافلہ۔ خمس، 5 حصوں کو کہا جاتا ہے۔ تذهب ریحکم، آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اس سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ انی جاعل لکم، یہ جو ہے شیطان نے کہا تھا۔ سانس نکالتے وقت فرشتے مارتے تھے کفار کو مار رہے تھے۔ قوم کو ڈبو کر ہلاک کیا گیا، آل فرعون کی قوم کو۔ فساد، برے جانور جو ہے نا شمار کیا گیا، برے جانور جو ہے وہ فساد پھیلانے والوں کو کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کو جنگی ہتھیاروں کی تیاری کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا پورا ملے گا، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ پوری ملے گی۔ 41 میں اصل میں برے جو جانور جو شمار کیا گیا ہے وہ کافروں کو کہا گیا ہے، جو ایمان نہ لانے والے ہیں، جو ایمان نہیں لے کے آتے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ برے جانور ہیں، ایمان نہ لانے والوں کو۔ اس کے بعد آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے کافی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد ہے مومنوں کو اکسانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جہاد کا۔ مومنوں سے دشمن کی تعداد پر فتح کا جو پہلا وعدہ تھا وہ 10 گنا کہ اگر کافر 10 گنا ہو تب بھی جو ہے آپ ہی کو فتح ہوگی۔ جنگی قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، مشورہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے لیا تھا، ان سے کیا تھا۔ بدر کے قیدیوں میں سے اکثر قیدیوں کو فدیے کے بدلے آزادی ملی، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس سے مراد مہاجر صحابہ کرام، والذین آووا ونصروا، اس سے مراد جو ہے وہ انصار ہے، جنہوں نے ان کو جو ہے ٹھکانہ دیا، جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ اثر اور سنت ہم معنی ہیں، اثر اور سنت جو ہے وہ حدیث کے ہم معنی ہیں، حدیث کے۔ اسلام کا جو دوسرا ماخوذ ہے، پہلے قرآن ہے اور دوسرا سنت۔ حدیث کی کتاب صحیفہ صادقہ کو جمع کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لفظ نیت کے معنی ہے ارادہ کرنا، نیت کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ تقوی کی جگہ ہے دل، التقوی ہا ہونا، تقوی کی جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ حدیث کے مطابق جو پسند کرتے ہو اپنے لیے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس جیسا پسند کرو۔ معنی روی کے لیے عربی زبان کا جو لفظ آیا ہے
وہ ہے اقتصاد، ما عال من اقتصد، من اقتصد اقتصاد۔ حدیث کی روشنی میں رزق کی کشادگی کے ذریعے جو بتایا گیا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کریں گے تو اس سے جو ہے رزق کشادہ ہوگا۔ احیاء سنت سے مراد سنت پر عمل کرنا۔ ظالم کی جو مدد ہے وہ ظلم سے روکنے سے کی جا سکتی ہے، ظلم سے روکنے سے۔ اسلام کے عمل کے بعد جس پر استقامت کی تاکید کی گئی، استقامت وہ ہے ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا۔ حدیث کے مطابق روزے کی حالت میں جھوٹ اور بد کلامی سے روزے کا ثواب نہیں ملتا، روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ احسانات گنوانے کا مطلب ہے بھلائی کر کے جتانا، بھلائی کر کے جتانا۔ حدیث کے مطابق جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا۔ حدیث کے مطابق دین نام ہے خیر خواہی کا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں واحد ماننے کا نام توحید ہے، توحید۔ شراکت اور حصہ داری کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ شرک، شرک کی جو ضد ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ نبوت کی لفظی معنی ہے خبر لانا، خبر دینا، خبر لانا یا خبر دینا نبوت، اور رسالت ہے پیغام پہنچانا۔ اولو العزم بڑی ہمت والے، بڑی ہمت والے، یہ جو صفت ہے کچھ انبیاء کرام کی، کچھ انبیاء کرام کے۔ جس رسول کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہوئیں وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے جو ہے وہ نور کی پیدائش ہیں، قبر میں جو سوال کریں گے وہ منکر نکیر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 بار سور پھونکیں گے۔ موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ایک قول حدیث کے مطابق دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرع الآخرہ۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تمام انسان حساب کتاب کے لیے جو جمع ہوں گے وہ محشر میں جمع ہوں گے۔ آخر میں تمام انسان کو جس جگہ جمع کیا جائے گا وہ حشر کا میدان ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کون سی چیز دوسری کتاب سے جو ہے ممتاز کرتی ہے؟ وہ ہے حفاظت، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالی نے خود لی ہے۔ اکیلے نماز ادا کرنے کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 27 گنا ہے، 27 گنا۔ ایک میں 25 گنا بھی آیا ہے اور ایک میں حدیث میں 27 گنا بھی آیا ہے۔ گنا۔ لفظ زکوٰۃ کے جو معنی ہے وہ ہے پاکیزگی، پاکیزگی۔ سال میں زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ، ایک مرتبہ۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں جو کہا جاتا ہے روزے کو الصوم، الصوم کہا جاتا ہے۔ سورۃ قدر کے مطابق لیلۃ القدر بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں آپ پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پرہیزگار، آپ پرہیزگار بن جائیں۔ حج کی جو اقسام ہیں، حج کی 3 اقسام ہیں، حج کی 3 اقسام ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ صاحب حیثیت لوگوں پر زندگی میں حج جو ہے وہ ایک بار فرض ہے، ایک بار۔ لفظ حج کے جو معنی ہیں، حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، حج کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ شفقت، رحم اور مہربانی کے لیے جو عربی میں لفظ آتا ہے وہ ہے رحمت للعالمین، رحمت۔ غلاموں کو آزاد کروانے کا جو رواج پڑا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ حدیث کے مطابق یتیم پر شفقت اور مہربانی کرنے والا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسلام کی پہلی جو ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سپہ سالار 27 غزوات میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات مسجد نبوی میں حل فرماتے تھے۔ صبر،
اس کے بعد آگے ہے صبر کے معنی ہیں رکنا. صبر رکنا. صبر کرنا جو عادت ہے یہ انبیاء کرام کی عادت ہے. الصبر ضیاء. صبر روشنی ہے. روشنی ہے. درگزر کرنا. درگزر کرنے کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. درگزر کرنا ویسے تو معاف کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن بک میں لکھا ہوا ہے بھول جانا. اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے تکلیف دی تھی طائف والوں نے. عرابی یہ تلوار ہاتھ مطلب تلوار جو ہے وہ تانے میں کھڑا تھا. عدل کے معنی ہیں دو حصوں میں تقسیم کرنا. دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا. عدل کے لیے جو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں وہ ہے قسط. قسط. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے مطابق عدل زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری کے. اخوت. اخوت لفظ کے معنی ہیں ایک دوسرے کا بھائی بننا. ایک دوسرے کا بھائی بننا. سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10 کے مطابق تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اسلامی اخوت قائم ہوگی. اسلامی اخوت جو ہے وہ اتحاد سے قائم ہوگی. اتحاد اور اتفاق سے قائم ہوگی. اس کے بعد 108 حق. حق کے لغوی معنی ہے ثابت. حق کے لغوی معنی ہے ثابت. حدیث کے مطابق مسلمان کے جو مسلمانوں پر جو حق ہے اس میں سے ایک یہ سلام کا جواب دینا. حقوق کی جو ادائیگی ہے اس سے کیا ہوتا ہے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. حدیث کے مطابق تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے. خیرکم وخیرکم لأہلی. دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس کے بعد ہے عورتوں کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے ان کے سرپرستوں پر ہے. ان کے سرپرستوں پر. ایک رائے پر متفق نہ ہونا کہلاتا ہے جھگڑا. جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب انسان جو ہے ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے. اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑے رہنا اور فرقے میں نہ ہونا یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن مجید. اسلامی اتحاد کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر میں وقت کے سب سے زیادہ جو فقیہ تھے وہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ یا تو روزے میں یا نفل میں اور قیام میں یا کثرت سے ذکر میں تھے رہتے. یہ قول جو ہے حضرت امام مالک بن انس کا تھا. امام مالک بن انس رحمہ اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نے پڑھائی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مزید علم حاصل کرنے کا جو مشورہ ہے وہ امام عامر شعبی رحمہ اللہ نے دیا. امام عامر شعبی رحمہ اللہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تابعی ہونے کا شرف دیا. تابعی جس نے صحابہ کو دکھاؤ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب الآثار بہت ہی مشہور کتاب ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی میں کوفے میں جو درس دیتے تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ایک بڑے جو عالم اور امام جو تھے وہ امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مرتب شدہ جو کتاب ہے امام مالک کی وہ ہے موطا امام مالک. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو شافعی نسب سے بلاتے تھے. وہ شافع بن صائب سے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی والد کی وفات کے بعد ان کی جو والدہ ہیں ان کو مکہ مکرمہ لے آئیں.
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کن کے مشہور شاگردوں میں سے تھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل ان کی جو تصنیف ہے المسند، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جو گزارا تھا بغداد میں نماز کا فرض ہوئی نماز جو ہے سن ہجرت کے 1 سال قبل سن 9 نبوی میں معراج کے موقع پر ان خلیفہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزے جو ہے وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا، حج جو ہے سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کیے تھے زندگی میں وہ 4 کیے تھے، عمرے 4 کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا کنیز کو آزاد کرنے کو قرار دیا عبادت، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ مسجد نبوی کے مؤذن جو مقرر ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ صبر کی جو ہے 3 اقسام ہیں۔ قرآن مجید کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے القرآن۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 114۔ سب سے طویل جو صورت ہے سورہ بقرہ، سب سے مختصر صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بہت ہی آسان تھا، سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لائک لازمی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔